السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو حروف تہجی سے متعلق بتایا، اس کی پوری تفصیل، اور یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سبق کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنے میں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس سے ہم متعارف ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مفرد حروف کے بعد مرکب حروف آتے ہیں۔ اب مرکب حروف میں کیا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ حروف جڑتے ہیں، جیسے لام کے ساتھ الف، با کے ساتھ الف، نون کے ساتھ نون، با کے ساتھ سین، تا کے ساتھ ہا، یا کے ساتھ ہا، با کے ساتھ ہا، یعنی اس طرح کے حروف، یعنی ایک سے زیادہ، دو، تین، چار، بس اوقات اس طرح بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے ان کے اوپر بغیر حرکت لگائے، حرکت کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حرکت کس کو کہتے ہیں۔ بچوں، حرکت، زبر بھی ایک حرکت ہے، زیر بھی ایک حرکت ہے، اور پیش بھی ایک حرکت ہے۔ تو ان کو حروف، یعنی جب تک مرکب حروف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تب تک ہم انہیں مفرد حروف کی ہی طرح پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ لام الف، لام ہا، لام میم، با کاف تا، اسی طرح با ہا الف، ہا میم، نون با لام، وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنے بھی حروف ایسے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے حرکت کی طرف۔ اب حرکت کو ہم نے پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ عین زبر آ، آ، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ہا زیر ہی۔ اب یہ دو حروف، ان کو حروف کو کیسے جوڑیں گے؟ آہی، آہی، بالکل آسان ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے، ہمیں اس کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے، تو یقیناً بالکل مشکل نہیں ہے۔ آہی، اب ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے جو توڑ کیے ہیں وہ حرف کون سا ہے۔ اب آپ نے پڑھا ہا زبر ہا، کاف زبر کا، اب ان دونوں کو جوڑیں آپ، ہا کا، اسی طرح عین زبر آ، میم زیر می، آمی، اب لام زبر لا، یہ ایک مکمل جملہ بن گیا، آمی لا، آمی لا۔ تو اسی طرح یہ تین حروف تھے، اب ہم چار حروف کا آپ کو بتائیں تو را زبر را۔ اب را کی جو زبر ہم نے پڑھ کے اس کی جو آواز نکالی ہے وہ کیسے ہے؟ را۔ اب یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہم نے جب کہا را زبر را، تو اب اس کی آواز ہمارے ذہن میں ہوگی کہ ہم نے زبر کے بغیر اس کو کیا کہا؟ را۔ اس کے بعد قاف زبر قا، اب یہ بھی ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے کہ ہم نے قاف کو بغیر زبر کے، زبر کہے بغیر، یعنی زبر تو یقیناً اوپر ہے، اب اس میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے؟ جو ہم نے کہا تھا قاف زبر، قاف اور زبر ان دونوں کو نکال کے پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ قا۔ اب ان کو دونوں کو جوڑے، را قا، اس کے بعد آ گیا با زبر با۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ تین۔ پہلے سب سے را، پھر قا، پھر با۔ اب یہ تینوں کیا بنے؟ را قا با،
رقب اب اس کے بعد جو حروف ہے وہ ہے تا دو زیر تن. اب یہ کتنے حروف ہوئے؟ 4. را پہلی آواز، قا دوسری، با تیسری. اب پہلے 3 حروف کے اوپر زبر ہے تو ہم ان کو یقیناً زبر کے ساتھ پڑھیں گے. قا قا با، قا قا با. اب جو آخری حرف ہے تا، اس کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو ان میں سے 2 زیر کی تنوین ہے. تو اب ہم اس مکمل ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ عقبۃ عقبۃ عقبۃ. اور یقین مانیے قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ جب ہم اس کی 2-4 دفعہ ریہرسل کر لیتے ہیں، ریہرسل سے مراد ہے اس کو 2-4 دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے ہمیں اتنا یاد ہو جاتا ہے کہ کبھی زندگی میں نہ بھولنے والی بات ہو جاتی ہے. تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آج آپ نے سبق یاد کرنا شروع کیا عقبۃ، اس کو بار بار آپ ریوائز کریں، بار بار سبق کو ریوائز کریں. ہماری ویڈیوز اگر آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ، چونکہ میں بتا رہا ہوتا ہوں آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً اس کو ویڈیو مکمل ہوگی اور ادھر آپ کو سبق یاد ہو جائے گا. اتنا آسان ہے قرآن مجید کو سیکھنا. تو عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا. اب اس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی، زبر، زیر اور پیش. قا قی قو، کا کی کو، جا جی جو، ما می مو. یعنی جتنے حروف تہجی ہیں ان کے اوپر نیچے یا پھر اوپر زبر زیر پیش لگا کے آپ اسی طرح کی آواز پیدا کریں اور اس کی اچھے سے ریہرسل کریں. اب آپ نے یہ شیور کر لینا ہے کہ آپ کو زبر کی، زیر کی اور پیش کی مکمل پہچان ہو گئی ہے. اگر آپ کو مکمل پہچان ہو گئی ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کسی حرف کے اوپر 2 زبر لگائے، بعد 2 زبر بن، بعد 2 زیر بن، بعد 2 پیش بن. تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آج ہم نے 2 زبر کو اچھے سے پہچان لیا ہے، یہ ہمیں نہ بھولنے والی بات ہو گئی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو قرآن مجید سے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہو اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا سیکھنا آسان ہو جائے. اور جو اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھیں. ہم امید ہے کہ اسی طرح یقیناً ہم قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس کا ہمیں اللہ پاک اجر و ثواب بھی ضرور عطا فرمائے گا. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسی الفاظ کے ساتھ کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.